درجہ احسان ہر معاملے میں. اور یہ عورت کے بارے میں سلوک اچھا ہے اس کا پڑوسی کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ جنت میں. آج ہمارے سلوک, ہمارے بیہیویئر اچھے نہیں ہیں, ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے. ہمارے گھر میں سالن بنتا ہے, پڑوسی کے گھر میں کیا بنتا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمارا کھانا اس کے گھر پر جاتا نہیں ہے, اس کا کھانا ہمارے گھر پر آتا نہیں ہے. ہمارے بچے اور اس کے بچے مل کر نہیں رہتے, لڑتے ہیں آپس میں. ایک محلے میں 10 گھر ہے, 5 گھر سامنے 5 گھر سامنے, وہ 10 کے 10 جھگڑ کر رہتے, مل کر نہیں رہتے, چاہے بچوں کی وجہ سے بڑوں کی وجہ سے. علامت یہ ہے کہ آپ نے پڑوسی کے رشتے پر محنت نہیں کی ہے. محنت کرنا چاہیے. وہ ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن عمل کے پہاڑ ہو گئے. بیٹا بات مت کرو. عمل کے پہاڑ, نماز پہاڑ کے برابر ثواب, روزہ پہاڑ کے برابر. جب وہ حساب کے لیے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں دیکھے گا کہ کیا اس نے کسی کو گالی دی ہے, کیا اس نے کسی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا. حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ سارے عمل اللہ ان لوگوں کو دے دے گا جن لوگوں کا اس نے حق ادا نہیں کیا. اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے بھائی, اس کے پڑوسی اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہے گے اے اللہ یہ عمل تو بہت کرتا تھا, نماز بہت پڑھی, روزہ بہت رکھا, مگر گھر کے اندر یہ ایک ظالم بنا ہوا تھا. میں اس کی بیوی تھی مگر میرے ساتھ اس کا بیہیویئر سلوک اچھا نہیں تھا, یہ مجھے مارتا تھا, یہ مجھے ڈانٹتا تھا. اے اللہ میں اس کا باپ تھا, سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتا, ساری کرواہٹ منہ کے اندر لا لیتا جب مجھ سے بات کرتا. بچے آج ویسے ہی بات کرتے ہیں جیسے باپ نہیں ہے کوئی پاپ ہے. بہن کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے اللہ یہ عمل تو بہت کرتا مگر ایک بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وہ سارے عبادتوں کا ثواب اٹھایا جائے گا اور ان لوگوں کو دے دیا جائے گا, اور ان کا گناہ اٹھایا جائے گا, اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا, اور اوندھے منہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا. بتائیے آپ کیا فائدہ ہوا؟ اتنی نمازوں پر ہم نے محنت کی, اتنے روزوں پر ہم نے محنت کی. روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے, 15 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. گرمی کے روزے, سردی کے روزے, بارش کے روزے. روزہ رکھنا مشکل ہے یا کسی سے اچھے سے بات کرنا مشکل ہے؟ دونوں میں مشکل کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا مشکل ہے نا, کسی سے اچھے سے بات کرنے کا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے. میں اگر ان سے اچھے سے بات کروں تو یہ مجھ سے اچھے سے بات کرے گی, میں اگر ان سے اچھے سے بات کروں تو یہ مجھ سے اچھے سے بات کرے گی. ہم لوگ گھر کے باہر دوستی اچھی نبھاتے ہیں, اچھے سے رہتے ہیں, لیکن گھر کے اندر گالی ہو رہی, گالی گلوج اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اور گلی میں گالی گلوج چل رہی ہے. یہ ہم نے دل توڑا ہے, اور دل کو جوڑا فیوی کوئک کے ذریعے سے نہیں جا سکتا. دل کو جوڑا جائے گا صرف دل کے ذریعے سے. میں نے اگر ان کا دل توڑا ہے تو مجھے اپنا دل ان کے حوالے کرنا ہوگا, مجھے ان کے پاس جانا ہوگا, ان سے معافی مانگنی ہوگی, ان کو اپنا دوست بنانا پڑے گا, ان سے اچھے سے بات کرنی ہوگی. اگر کسی نے اپنی بیوی کا دل توڑا ہے تو بھائی بہت آسان ہے, اگر آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے تو وہ دشمنی میں بڑھتی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ بے وفا ہو جائے گی. آپ دنیا سے جاؤ گے تو وہ افسوس نہیں کرے گی, بہت اچھا ہوا جو چلا گیا, مر گیا, کھپ گیا. ہم ایسے ہو کہ ہم
غیر حاضر ہونے پر لوگ ہمیں مس کریں, لوگ ہمیں یاد کریں, کتنا اچھا بندہ تھا یار, 2 دن ہوئے صرف اسے گئے ہوئے, دل نہیں لگ رہا. ایک اچھا دوست, ایک اچھا بھائی, ایک اچھا بیٹا, ہمارے ماں باپ ہمیں یاد کریں, ہماری بیوی بچے ہمیں یاد کریں. ہمیں تو ایسا بننا تھا نا, ایگزامپل بننا تھا. تو وہی بتایا یہاں پر کہ ایک شخص عمل کے پہاڑ لے کر آئے گا مگر کچھ نہیں ہوگا, سارا زیرو بن جائے گا, سارا زیرو بن جائے گا. اسی لیے لہذا عورت اسلام کے احکامات آنے سے پہلے اس کو جانور سمجھا جاتا تھا. تو اس وقت قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف, تم اس کے ساتھ اچھے سے رہو. استوصوا بالنساء خیرا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سے بات کرو, اچھے سے بات کرو. خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی, ایک جگہ پر یہ فرمایا, ایک جگہ پر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا رہے. میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا. تو یہ چیز ہے. اور قرآن جو ہے نا وہ موٹی موٹی بات بیان کرتا ہے, باریک باتیں بیان نہیں کرتا. لیکن یہ جو ایشو ہے اس پر قرآن نے موٹی اور باریک دونوں باتیں بیان کی ہے, اس کو خالی نہیں چھوڑا. یعنی میاں بیوی کا مسئلہ, شادی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں قرآن نے چھوٹی سی چھوٹی چیز پر نظر ڈالی ہے, چھوڑا نہیں ہے. موٹی موٹی چیزیں جیسے نماز قائم کرو, اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو. نماز کیسے پڑھنا ہے, نماز کے مسائل قرآن بیان نہیں کرتا, صرف اتنا کہتا ہے موٹی بات, نماز پڑھو. کیسے پڑھے گے, کیوں پڑھے گے, نماز ٹوٹے گی کیسے, جڑے گی کیسے, فاسد کیسے ہوگی, واجبات کیا ہے, مستحبات کیا ہے, یہ اللہ کے نبی بتائیں گے. لیکن قرآن نے موٹی بات کہہ دی, نماز پڑھو, بات ختم ہو گئی. 73 مرتبہ نماز کا ذکر قرآن میں موٹے سے آیا ہے کہ نماز پڑھو, اور اتنی مرتبہ زکوٰۃ کا آیا ہے کہ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے, کیسے دینا ہے, کس کو دینا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی ہمیں بتائیں گے. لیکن شادی کے بارے میں یہ نہیں کہا شادی کرو, بس چھوڑ دیا. شادی کے بارے میں یہ کہا کرنا ہے تو کیسی لڑکی سے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, شادی کا مقصد کیا ہے, بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, شوہر کے ساتھ بیوی کو کس طرح رہنا ہے, یہ ساری باتیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم اس کے لباس بنو, وہ تمہارا لباس بنے. لباس ڈریس, دونوں ایک دوسرے کے لیے ڈریس بنو. ڈریس کے 2 کام ہوتے ہیں, ایک تو ڈریس آدمی کو خوبصورت بھی بناتا ہے, اور ڈریس آدمی کے عیبوں کو چھپاتا بھی ہے. مثال کے طور پر اگر ہماری باڈی پر کچھ نشانات ہیں, کچھ پھوڑا پھنسی داغ دھبے ہیں, تو اب وہ چھپ جائے گے ڈریس کے پیچھے. بات سمجھ میں آ رہی, ہمارے ڈریس نے اس کو چھپا دیا. ایک چیز یہ ہوئی. دوسری یہ ہوئی کہ اب اور زیادہ خوبصورتی بڑھ گئی ڈریس کی وجہ سے. بھائی بغیر کپڑوں والا آدمی خوبصورت نظر آتا ہے یا کپڑوں والا خوبصورت نظر آتا ہے؟ کپڑوں والا خوبصورت نظر آتا ہے نا, اسی لیے تو سب کپڑے پہن کر گھومتے ہیں نا, نہیں تو سب بغیر کپڑوں میں گھومتے. تو شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, تو بات ہی ختم ہو گئی کہ شوہر کا کام ہے کہ وہ بیوی کے عیبوں کو چھپائے, بیوی کا کام ہے شوہر کے عیبوں کو چھپائے, اور دونوں دوسروں کو ایک خوبصورت لباس نظر آئے, یعنی ایک خوبصورت جوڑا نظر آئے. کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے. جب شوہر بیوی لڑتے ہیں نا آپس میں, تو سائیڈ جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, شوہر والے بھی اور بیوی والے بھی, سسرال اور میکے والے دونوں بھی خوش ہوتے ہیں. آپ اگر مل کر رہو گے نا تو پھر دونوں بھی ناراض رہیں گے. دنیا والوں کو گوسپ کرنے کا موقع چاہیے, چغلی کرنے کا, غیبت کرنے کا موقع چاہیے, اور وہ موقع ملتا ہے اسی رشتے سے, شوہر اور بیوی کے.
دو عورتیں جمع ہو گئی، اب کسی تیسری عورت کی غیبت ہو رہی ہے، اس کے اور اس کے شوہر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑا یہ ٹاپک اچھا لگتا ہے، چائے پی کر چائے کی چسکی لی، بسکٹ کھایا، اور اب فلاں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کی نند ایسی ہے، جیٹ ایسا ہے، جٹھانی ایسی ہے، دیورانی ایسی ہے، دیور ایسا ہے۔ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ آپ کا فوکس اپنی زندگی پر ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں۔ آپ اپنے سے ہٹو ہی مت، کسی اور کو دیکھو مت، دیکھو گے پریشان ہو جاؤ گے۔ تو شوہر اور بیوی کے معاملے میں باریک سے باریک چیز بیان کی ہے قرآن نے، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، باریک سے باریک چیز۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا عَسَىٰ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی بری بھی لگے، خراب بھی لگے، امید ہے کہ اللہ نے ساری بھلائیاں اس میں ڈال دی ہو، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں اس میں ڈال دی ہو۔ ہر ایک ایک دوسرے کی اچھائی پر نظر رکھے، برائی پر نظر نہ رکھے۔ برائی پر نظر رکھے گا تو پوری دنیا خراب اور بری نظر آئے گی۔ ہم اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کی اچھائیوں پر نظر رکھیں، برائیوں پر نظر نہ رکھیں۔